مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر ہمارے سیاستدانوں میں سے مذہب سے جن کو لگاؤ ہے انہیں چھوڑ کر تقریباً باقی سب کا بھی یہی حال ہے. کلمے کے الفاظ بھی ان کو صحیح پڑھنے نہیں آتے اور عقیدے کی بنیاد میں خاتم النبیین جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا نا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ لفظ بھی زبانوں پر صحیح نہیں چڑھتا. کہنے کو ہم مسلمان ہیں. مجھے افسوس ہے بعض اسمبلی ممبران پر بھی جنہوں نے کہا جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں جانتے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ نے کہا اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام باطل ادیان پر اس کو غالب کر دے. فوقیت تو قرآن بتا رہا ہے. یہ بیچارے قرآن کی الف و با سے بھی واقف نہیں ہے اور اسمبلی میں مسلمانوں کی جو ہے نا قیادت کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ جن کی تحریک کا نام بھی مسلمانوں کے نام پر ہی مسلم لیگ، اسلام کو لیگ لگا رہے ہو. تمہیں قرآن کا اگر سادہ ترجمہ آتا تو یہ بیان اسمبلی میں نہ دیتے کہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت نہیں ہے. کلمہ کس نبی کا پڑھا آپ نے؟ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات پر فوقیت دی ہے، اور جو وہ دین لے کر آئے ہیں وہ دین بھی تمام دنیا کے دیان پر فوقیت رکھتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہے وہ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا. اگر سارے ہی برابر ہیں تو پھر اسلام کے سوا دیان کے متعلق اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سارے دین برابر تھے تو میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 53 سال کی عمر میں تلوار لے کر گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے بھائیوں ایسے لوگ ان کو پہچانو. آپ پھر الیکشن کا دور آتا ہے تو دیوانے ہو کر انہیں کھڑے کر لیتے ہیں. کم از کم ایسی بھیڑوں کو پہچانو جو اسلام اور مسلمانوں کے حمایتی نہیں ہے، جو ہندوؤں کے حمایتی ہیں، یہودیت کے حمایتی ہے، عیسائیت کے حمایتی ہے. کفر کے ساتھ جتنا کھڑا ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے. ووٹ آپ کے لیتے ہیں، پیسہ آپ کا لیتے ہیں، مسجد آپ نے بنانی ہو آپ کو این او سی لینے کے لیے دفتروں کے ہزاروں چکر لگانے پڑتے ہیں، اور کافروں کو بڑے آرام سے جگہ دے کے ان کے لیے قانون کے تحت کاغذات تیار کر دیتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام آباد جس نام پر آباد ہوا وہ ہندو آباد تو نہیں ہے نا، وہ یہودی آباد تو نہیں ہے، وہ عیسائی آباد تو نہیں ہے، وہ اسلام آباد ہے. اگر وہ آپ نے اسلام نافذ نہیں کرنا تھا یہ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟